بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تمام احباب کو اور درس سماعت کرنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اور اس کے بعد آج ازسر نو درس تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. آج 7 مئی سن 2022 بروز ہفتہ نماز مغرب کے بعد حسب روٹین درس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کی توفیق سے اس درس میں آج سورۃ الاحزاب مکمل کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی کتاب کا صحیح فہم نصیب فرمائے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے. اس کے بعد آئندہ روٹین میں میرا ایک مشورہ ہے کہ ہم 30واں پارہ جو ہے وہ سورۃ البروج سے لے کر آخر تک اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. تو آئندہ درس سے ہم سورۃ البروج سے شروع کریں گے تاکہ چھٹی جانے تک اس سے پہلے یہ صورتیں دہرائی جا سکیں، کیونکہ یہ صورتیں عمومی طور پر نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں اور ہر انسان کے ذہن میں ان کا ترجمہ اور تفسیر ہونی چاہیے. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ اگر آپ کو یہ لوگ جسمانی، روحانی یا کسی طرح سے بھی مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی سلوک کیا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بھی ان کی قوم نے ہر طرح سے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے خود اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ آذَيْتُمُونِي، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ تکلیف جس کا یہاں ذکر ہے، یہ کیا تکلیف انہوں نے پہنچائی؟ تو صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل جہاں اور بہت زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے، ان کے بارے میں باتیں کرتے، جسمانی تکلیفیں پہنچاتے، کیونکہ یہ اس دعوتی مشن کا ایک حصہ ہے کہ انسان جو بھی اس راستے کو اختیار کرے گا تو یہ راستہ مشکل ترین راستہ ہے. اس راستے میں مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ ان سب کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر ان کی یہ تکلیفیں برداشت کرنا یہ بار آور اور ثمر آور ثابت ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جہاں انہوں نے اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں اور اذیتیں دیں،
جسمانی طور پر یا روحانی طور پر اپنے فعل سے یا قول سے، تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے حیا والے اور شرمیلے تھے، کسی وقت بھی اپنی قمیص یا اپنا کپڑا جسم سے الگ نہیں کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم میں جسمانی طور پر کوئی عیب ہو، پھل بحری کا مرض ہو، جس کی وجہ سے کبھی بھی قمیص بھی نہیں اتارتے، حالانکہ عام طور پہ کام گرمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے انسان قمیص تو اتار لیتا ہے، یا ان کا جسم کمزور ہے جس وجہ سے قمیص نہیں اتارتے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو ایک دن اللہ رب العزت کو یہ منظور ہوا کہ ان کا یہ منہ بند کریں اور ان کے سامنے اس بات کو واضح کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں، انتہائی خوبصورت جسم ہے، صحت مند اور توانا جسم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم سے الگ تھلگ جب کبھی غسل کرتے تو ظاہر بات ہے کپڑا تو نیچے باندھ کر اظہار بند، تو قمیص وغیرہ اتارنی ہوتی تھی تو دور چلے جاتے لوگوں سے، الگ تھلگ ہو کر وہ غسل کرتے۔ ایک دن غسل کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر، یعنی جو انہوں نے تہبند وغیرہ تو باندھا تھا لیکن قمیص وغیرہ اتار کر ایک پتھر پہ رکھا۔ جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو اللہ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ وہ پتھر دوڑ گیا، کپڑے لے کر چل پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکل کر سمندر سے یا دریا سے جہاں غسل کر رہے تھے تو وہ کپڑے پکڑنے لگے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثوبی حجر، او حجر، او پتھر، او میرے کپڑے، میرے کپڑے، جس طرح۔ تو اتنے میں ان کو باہر نکلے تو ظاہر بات ہے وہ نیچے تو اظہار بند وہ باندھا ہوا تھا لیکن اوپر قمیص جو اتاری تو وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا، جو وہاں کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا شبہ غلط تھا، ہم جو باتیں کرتے تھے غلط تھی، یہ تو بڑے خوبصورت اور توانا جسم ہے ہیں جی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان کی اس جو ملامت تھی یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ ذہن تھا، اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دیا۔ اب آیت کا ترجمہ اس کے تناظر میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت یا تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے بری قرار دیا ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس الزام سے یا ان کی ان باتوں سے بری قرار دیا۔ مما قالوا، ان باتوں سے جو انہوں نے کہیں۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بلند مقام والے، اونچے مرتبے والے تھے۔ ہر نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت والا مقام والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر جو اس کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وجیہ تھے، تو اس کا بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ایک مستجاب الدعوات تھے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ وہ پتھر کا کپڑوں کو لے کر چل پڑنا، تو یہ معجزہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اعتراض اور طعن ملامت کو ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو سیدھی بات، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا اور سیدھی بات کرنا، یہ دو کامیابی کے زینے ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ بات سیدھی کرے۔ اگر تم ایسے کرو گے یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق وہ کامیاب ہوا
اس نے کامیابی پائی، بہت بڑی کامیابی۔ یعنی جس کو اللہ رب العزت نے جس کے گناہ معاف کر دیے، جس کے اعمال کی اصلاح کر دی، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو گویا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور اہم مسئلے کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے امانت کو، اور یہ امانت جو ہے یہ کیا ہے؟ امانت کا معنی علماء نے کیا ہے کہ شرعی احکام پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو حکم دیں اس پر عمل کرنا، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ روک دے اس سے رک جانا، یہ امانت ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی باقی تمام مخلوقات پر بھی، پہاڑوں پر بھی، آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی۔ تو انہوں نے جیسے اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت دینے والا ہوں، کیا تم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ یا اللہ وہ امانت کیا ہے؟ میں تمہیں دنیا میں بھیج کر یا تمہارے ذمے ڈیوٹی لگاؤں گا، جو اس پر عمل کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو تمام مخلوقات نے، آسمان و زمین نے، پہاڑوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ سزا چاہیے، ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے۔ تو انہوں نے امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی کہ جہاں سزا کا مسئلہ ہے، جہاں تو وہ تو اپنا ثواب کا مسئلہ ہے، اس کا تو پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، لیکن سزا تو بہت مشکل ہے۔ اسی لیے یہ جتنی مخلوقات ہیں باقی، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا، لیکن وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق، لیکن ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ چھپکلی بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز، لیکن ان کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے، ان کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ اب چڑیا کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی تسبیح بیان کرے اور دوسروں کو تبلیغ بھی کرے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے طور پر یہ سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو جب انسان پر پیش کیا تو انسان نے اٹھا لیا۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی روکے۔ یہ ذمہ داری انسان نے اٹھا لی ہوئی ہے، انسان نے اٹھا لی ہوئی ہے۔ مگر نہ جو آدمی اپنے طور پر عبادت کرتا ہے وہ کہتا جی ٹھیک ہے جیسے کوئی کرتا ہے کرتا رہے، تو اس میں اور ایک پرندے میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور ایک عام جانور میں کیا فرق ہے جو رب رب کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، اردنا الامانت، امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، والجبال، اور پہاڑوں پر بھی، ان سب چیزوں نے فابین ان یحملنہا، ان سب چیزوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منہا، اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے، اس بوجھ سے ڈر گئے، اس بوجھ کو اٹھانے سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، اور اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے۔ یہ ذمہ داری احکام شرعی، فرائض و واجبات اور ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب، یہ ساری ذمہ داری انسان نے اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، اس لیے کہ انسان، اس نے یہ ذمہ داری اٹھا کر اپنے اوپر ظلم بھی کیا اور جہولا بھی اس کو قرار دیا۔ ظلوماً جہولا یعنی اس نے اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر اپنے سر لے کر یہ اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کیا، اس لیے کہ یہ ناواقف تھا۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ جو انسان جس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، جو تو اس کو ادا کرے گا وہ تو اس سے عہدہ برا ہوگا، لیکن جو اس سے غفلت کا مظاہرہ کرے گا گویا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ذمہ داری اٹھانے کے بعد جو ادا نہیں کرے گا گویا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر زیادتی کی۔ اور اکثر انسانوں کی یہی کیفیت کہ وہ غافل بھی ہیں
وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور اس سے غفلت کا مظاہرہ کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری کیوں لگائی، ڈیوٹی کیوں لگائی، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت بندوں کے درمیان انصاف کریں۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرمایا افنجعل المتقین کالفجار، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم متقی لوگوں کو کے ساتھ بھی قیامت کے دن وہی رویہ رکھیں، ان کو بھی وہی کچھ عطا کریں جو کہ فاجر فاسق لوگوں کو ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی جنت کے اندر اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر صدیق بھی جائیں، اور اسی جنت کے اندر ابو جہل بھی جائے جو ساری عمر اسلام کی مخالفت کرتا رہا اور اسی پر مر گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے قانون عدل کے خلاف ہے، قانون انصاف کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے ذمہ داری لگائی لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب کرے منافقوں کو اور منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں پر اور مشرکہ عورتوں پر، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور فضل و مہربانی کرے، یتوب اللہ، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، فضل و کرم کرے، علی المؤمنین والمؤمنات، مومنوں پر، مومن مردوں پر اور مومنہ عورتوں پر، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مطلب کیا کہ اس امانت کو ادا کرنے والے، خود بھی عمل کرنے والے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے والے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے مومن، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے قیامت کے دن، اور اس ذمہ داری کو نہ نبھانے والے، اس سے غفلت کا مظاہرہ کرنے والے منافق اور مشرک، اللہ رب العزت ان کو عذاب دے اور سزا دے۔ تو اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس طرح آج سورۃ الاحزاب کا الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر ختم ہوا۔ آئندہ درس سے پھر انشاءاللہ سورۃ البروج سے شروع کریں گے، یا اگر کوئی اور رائے بھی ہوئی تو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت